اور بین الاقوامی اداروں کی نظر میں پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، آج اس حکومت نے چند مہینوں کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں لے آئے اور بین الاقوامی تعلقات، مالیاتی تعاون پاکستان کے ساتھ اس کے دروازے کھولے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے 75 سالوں کے بعد یہاں حکومت کی پالیسی سود کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کو ایک سود سے پاک معیشت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات ہوتے ہیں کہ آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں، پبلک کے سامنے رکھ سکیں۔ سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کو صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے بے بنیاد بیانیے کا سہارا لینے کی کوشش کریں، قوم کے جذبات سے آپ کھیلتے رہیں، ملک کی سالمیت کے خلاف قوم کو آپ اکٹھا کریں، قوم کو آپ گمراہ کریں۔ سیاست اس کا نام نہیں ہے۔ آج وہ بین الاقوامی سازش کہاں گئی؟ وہ جو کاغذ لہراتے تھے، جھوٹا کاغذ، امریکی سازش ہے، امریکی سازش ہے۔ 2 دن گزرے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قصہ فارینہ ہے، اس کی بات ہی نہیں کرنی۔ امریکہ 2 دن پہلے دشمن، آپ کے خلاف سازش کرنے والا، آج آپ ناک رگڑ کر اس کے ساتھ دوستی کی، پینگے بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ کھل گئی نا آپ کے بیانیے کی حقیقت، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، غلط بات زیادہ دیر نہیں چلتی، اور اقتدار سے علیحدہ ہونے کے بعد آپ نے جو جھوٹا بیانیہ اٹھایا تھا، جس جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر تم نے اپنی مقبولیت بڑھائی تھی، ایک ہی لمحے میں آج وہ بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ کچھ احساس ہے؟ کچھ ندامت ہے؟ کیا کرتے رہے ہو تم دنیا کے ساتھ؟ کیا مذاق کر رہے ہو قوم کے ساتھ تم لوگ؟ اور میں کہتا ہوں وہی فارن فنڈنگ کیس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لانگ مارچ ہے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، آج بھی وہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے سے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اسے اب دشمن کی داخلی جارحیت کا نام نہ دیں تو کیا کریں؟ کس چیز کا نام دے پھر ہم اس کو؟ اب ہم نے کہا تھا یہ اسلام آباد نہیں آ سکیں گے، یہاں کی زمین گرم ہے، یہ نازک تلوے یہاں رکھنا بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے۔ اب کہتے ہیں پنڈی تک آئیں گے، پنڈی تک آئیں گے، اور اگر ہم نے پبلک کو کہہ دیا کہ پنڈی میں آؤ تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی گلی کوچا ملے گا تمہیں پنڈی کے اندر داخل ہونے کے لیے؟ قوم کو ایسی آزمائشوں تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں تاکہ ملک میں کچھ سکون آئے، سیاسی لحاظ سے سیاسی استحکام آئے، اس کے نتیجے میں کچھ معاشی استحکام کی طرف ہم جائیں۔ ورنہ اگر ہم نے دعوت دے دی تو آپ کے پورے پنجاب کی حکومت ایک طرف اور ہمارا کارکن اور ہمارا عوام ایک طرف، تمہارے اس فرلانگ مارچ کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ ورک فرام ہوم مارچ۔
اس سے بھی بھاگنا پڑے گا ان کو، جو اب تک کی عادت ہے نا ان کی۔ عمران خان کا کردار اس وقت ایک فاتر العقل شخص کی ہے، ایک بھاولا پن ہے اس کا۔ آپ کی حکومت ہے پنجاب میں، آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، آپ کی حکومت ہے کشمیر میں، آپ کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں، یعنی صرف اپنی حکومت کا رونا رو رہے ہو نا، اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، ڈرامے بھی رچا رہے ہو۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے حملے کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ معمہ کبھی حل نہیں ہوگا، یہ پہیلی بن گئی، اب کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس کو وہ بنیاد بنا کر بنیاد بن بھی نہیں سکا۔ حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ اصل قصہ کہانی کیا ہے۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت یہ امریکہ کے نشانے پر بھی ہے، اسرائیل کے نشانے پر بھی ہے، انڈیا کے نشانے پر بھی ہے، اور عمران خان کے نشانے پر بھی ہے۔ اس کے لیے فوجی قوت پر دباؤ بڑھانا، یہ سب کچھ اس پالیسی کا حصہ ہے۔ قومی ادارے کو، اس کی عزت وقار کو خاک میں ملانا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا، اس کی اہمیت بین الاقوامی دنیا میں کم کرنا، یہ ان کے ایجنڈے پر ہے۔ بیرونی ایجنڈے پر کام تم کر رہے ہو، الزامات دوسروں کو دیتے ہو۔ آپ کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رمیش ناف۔ تو آج روز روز کا صبح و شام کے بدلتے بیانیوں نے ان کے جو اصل بیانیہ ہے اس کو زمین بوس کر دیا ہے۔ ملکی اداروں کا وقار اور ان کی عزت کو پامال کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے مفادات کو پس پش ڈال رہے ہیں اور ان کا قتل کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں جب چین کا صدر آیا اور وہ ایک میگا پیکج کے ساتھ آیا، تو تم نے اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا دیا، اور اس نے بڑے پاکستانی مفاد کو آپ نے دھچکا دیا، اسے مؤخر کیا۔ آج پھر جب سعودی ولی عہد پاکستان آ رہا ہے، ہم سمجھتے تھے آپ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، ایک فرلانگ گئے پھر رک گئے، پھر ایک فرلانگ گئے پھر رک گئے، پھر آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے، پھر 5 دن میں اسلام آباد پہنچوں گا، پھر 7 دن میں اسلام آباد پہنچوں گا۔ اب جب ان کی طرف سے آیا کہ 21 نومبر کو وہ آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا میں 21 نومبر کو جا کر دوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ ایک بار پھر جو ہمارا اسلامی دنیا کا سب سے قریب ترین دوست سعودی عرب کا ولی عہد ایک میگا پیکج کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے، تو آپ نے اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور مؤخر ہو گیا۔ تو پاکستان کے خلاف، پاکستانی مفاد کے خلاف آپ کا ایجنڈا نامکمل ہے، اور ہر موقع پر آپ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لہذا یہ ہے آپ کی کل سیاست کا خلاصہ۔ سی پیک آتا ہے، آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ امریکہ سے شکایت کس بات پہ؟ جو اب تک چند دن گزارے آپ نے اس کے اوپر۔ فوج کے خلاف شکایت کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ میرے پشت سے ہاتھ کیوں اٹھا لیا، بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ روش نہیں چلے گی، کبھی بھی نہیں چلے گی۔
اور کبھی بھی آپ کا یہ ارمان پورا نہیں ہوگا. میدان میں ہیں ہم, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے آپ کا, اور انشاءاللہ پاکستان کی دفاع کی ہم جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. آپ کو اگر اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو عدم اعتماد کے ذریعے آئینی راستہ سے ہٹایا گیا ہے, اچھلے کودنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی عدالت نے آپ کو نااہل نہیں کہا, کوئی مارشل لا نہیں لگا آپ کے خلاف. پارلیمانی پروسیجر کے ذریعے سے آپ ہٹے ہیں. اس پر اتنا واویلا کرنا جس طرح آپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہی نہیں, سارا دال ہی کالا کالا. آپ اپنے چوریوں کو چھپانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تمہیں الیکشن کمیشن نے چور قرار دیا اور تمہیں گھڑی چور نئی نئی کہانیاں آ رہی ہیں. قیمتی گھڑی جس کو آپ نے پاکستان کے توشہ خانے میں رکھنا تھا تاکہ یادگار رہتا, اور جب تک پاکستان ہے اور انشاءاللہ رہے گا تب تک یہ سعودی عرب کے ساتھ دوستی کی علامت رہتی ہے ہمارے توشہ خانے میں, آپ نے بازار میں جا کر بیچ دیا. پتہ نہیں یہ کیا گینگ ہے کرپشن کا. ایک چھوٹا سا گینگ ہے نا ان کی کرپشن کا, اور جس نے بھی ان کی پارٹی چھوڑی ہے اسی نے ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا ہے. دوسری پارٹی میں ایسی رواج نہیں ہے. آپ کے ہاں یہی رواج ہے, جس نے آپ کو چھوڑا ہے اس نے آپ کو کرپٹ کہا ہے. ایک زمانے میں جنرل آغا یحییٰ خان ہوا کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ وہاں پر حکومت جنرل رانیوں کی ہے. آج حکومت پیرنی اور گوگیوں کی ہے, اور گوگی, پیرنی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان. اب یہ تشتزبام ہو گئی ساری صورتحال. مزید اچھلنے کودنے کی اب ضرورت نہیں ہے. کل تک امریکی سازشی بیانیہ جس سے آپ نے ہمارے بین الاقوامی تعلقات پر منفی اثرات مرتب کیے, ہمارے باہر کے اعتماد کو خراب کیا, ہمارے تعلقات کو خراب کیا, اور ہمارے دشمنوں کو تقویت دی آپ نے. معاشی تباہی ایک ہوتی ہے, کچھ غلطیاں ہو جائیں آپ سے, ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے, فرد سے بھی ہوتی ہے, ادارے سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پالیسی یہ ہو کہ آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے, آپ اس زمرے میں آتے ہیں. اب عوام کی نظر میں یہ غداری نہ ہو تو کیا ہو. پوری دنیا سے آپ پاکستان کو لڑائیں, اس کا حساب نہ ہو تو کیا ہو. ملک کے اندر فروغ دینا, تشدد کو, عدم برداشت کو, انتشار کو, گالم گلوچ کو, بد تہذیبی کو, اگر یہ غداری نہیں تو کیا ہے. سیاستدان قوم کو کیا دیا کرتا ہے؟ یہی کچھ. ساری زندگی ہم نے سیاست کی ہے, اختلاف بھی کیے ہیں, بھرپور اختلاف کیے ہیں, لیکن ہم نے قومی وحدت کی سیاست کی. ہم نے اداروں کو اپنے مقابلے میں فریق نہیں بنایا, اختلاف رائے بھی کیے ہیں, لیکن سیاست میں ایک اقدار بھی ہوتی ہیں. آج وہ اقدار تم نے پامال کر دیے ہیں. اب اس کی سزا قوم کیوں برداشت کرے؟ انہیں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی انشاءاللہ. تو یہ ساری وہ آج کی گفتگو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. دو سوالات ہیں. ایک سوال یہ کہ آرمی چیف کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جو چھوٹا میاں صاحب ہے وہ لندن گئے, وہاں مشاورت کی, کیا آپ سے مشاورت ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ سلمان خان اور شاہ رخ خان سے بڑا ایکٹر ہے, لیکن زخم جو ہے ان کے اب سامنے آ گئے ہیں, تو اس بیان پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو بنیادی بات یہ ہے
کہ پاکستان سے شیڈول کا جو دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا وہ مصر میں تھا، جو موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا میں آ رہے ہیں اس حوالے سے ایک سمٹ تھی، اور واپسی پر وہ ضرور رکے ہیں لندن میں، اور جب پاکستان پہنچے ہیں تو کرونا ہو گیا ہے، تو ابھی تک کوئی رابطہ ایسا نہیں ہوا کہ جس میں ہم لندن کے وہاں جو ان کی مصروفیت ہے یا مشاورت ہے اس پر کوئی تبصرہ کر سکیں۔ اور باقی رہی وہ بات تو ہر چیز کا ایک دفعہ کی جاتی ہے، تکرار نہیں کی جاتی۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے، عمران خان حکومت میں تھے، تو چور چور کی آواز آتی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اب آپ حکومت میں ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں ایک قسم کے، تو کرپشن ثابت کون کرے گا؟ ثبوت نہیں ہوتے، جیلوں میں لوگ جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پیرنی اور گوگی اور کپتان نے لوٹ لیا، تو ثابت کون کرے گا؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، دیکھیے یہاں پر فیصلے اداروں نے کیے، اور ادارے ایک اتھارٹی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ بات ضرور کہی ہے کہ میری پارٹی کا یہ انداز سیاست نہیں ہے کہ ہم اختلاف کریں، اور اختلاف کرنا جو ہے وہ ہم اس لب و لہجے کے ساتھ کریں، لیکن جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سیاسی کارکن ہیں، تبصرے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک تو ثاقب نثار نے اسی عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ جو ثابت کیا۔ اب آپ سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ثاقب نثار کے صادق اور امین والے فیصلے پہ نظر ثانی کریں؟ اس کے فیصلے پہ نہیں، آپ سادے آدمی ہیں، اس کو صادق اور امین کون کہے گا؟ خود صادق نثار کو وہ اس قابل ہے کہ اس کو آدمی یہ بات کہے کہ تم صادق اور امین ہو، چجائے کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ ان دنوں ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنی سینیئرٹی کی بیس پہ بن جاتے ہیں اور کوئی شور نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آرمی چیف کی تقرری آتی ہے تو ملک میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ کیا سینیئرٹی کا اصول ہونا چاہیے؟ کیا جو چل رہا ہے بالکل ہونا چاہیے۔ ایک دوسری چیز سر، آپ نے توشہ خانہ کی بات کی، ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، انفارمیشن کمیشن میں بھی چل رہی ہے، اور اس میں انفارمیشن کمیشن نے کہا ہے کہ جتنے صدور اور وزرائے اعظم گزرے ہیں ان کے تمام کی تفصیلات دی جائیں۔ آپ کیا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو توشہ خانے کے نظام سے واقف ہی نہیں، اور نہیں میں نے کبھی وہ منصب لیا ہے کہ جس کے بعد مجھے توشہ خانے میں کوئی چیز جمع کرنی ہوگی۔ آپ کے باقی صدور وزرائے اعظم کی بات، ہاں آ جانا چاہیے تاکہ قوم کو پتہ چلے، اور پتہ ہی نہیں چلے گا، بلکہ جس ملک نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہے اور وہ توشہ خانے میں موجود ہے، اس سے اس ملک اور ہمارے درمیان تعلقات پر ایک خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ پہلے آپ نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کیا، ایک مرتبہ مریم صاحبہ لانگ مارچ کر گئی، پھر بلاول بھٹو صاحب بھی آئے۔ اس وقت حکومت یہ جو اپوزیشن ہے اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا، آنے دیا، حالانکہ آپ کے بیانات بھی تھے کہ ہر قیمت میں ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اب اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ پہلے بھی جب یہاں پر آپ لوگ تشریف لائے تھے تو آپ نے اس سوال اس بھی کیا تھا، اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ اب بار بار روز ایک بات کہنا، ہم آئے ہیں بڑے منظم طریقے سے آئے ہیں، ثابت کیا ہے کہ ہم منظم بھی ہیں، ہم پرامن بھی ہیں۔ پھر ان کو تو عدالت نے اجازت دی، عدالت کے کہنے پر ان کو اندر لایا گیا۔ پھر آپ بتائیں کہ جو انتظامیہ نے اس کے لیے حد مقرر کی تھی، کیا وہ وہاں ٹھہرے؟ کیا آگے آ کر انہوں نے بلیو ایریا میں آگ نہیں لگائی؟ تو یہ کردار ہوتے ہیں دونوں، ہم ان کی اس کردار کی روشنی میں موقف لیتے ہیں، اور ہمارے بارے میں کوئی بتائے اگر ہم نے کوئی ایسی غلط بات کی ہوتی۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ مولانا 29 نومبر کو حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ سینئر موسٹ جنرل ہوں گے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 29 نومبر کو وہی فوج کی کمان سنبھالیں گے یا کوئی نیا نام آ سکتا ہے؟ میں یہ گزارش کروں آپ سے کہ جنرلز کے بارے میں ذاتی طور پر زیادہ نہیں جانتا، یہ جس کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر وہی پورا آپ سے کرے گا، مشاورت ہوئی ہے اس نام پہ جو سینئر موسٹ ہیں؟ اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی اس پر مولانا صاحب اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہاٹ ٹاپک ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بھی شاذب خانزادہ صاحب نے کل انٹرویو کیا، تو اس کے بعد خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے وضاحتی بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گھڑی میں نے بیچی ہے وہ اسلام آباد میں بیچی ہے اور ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔
तो आपको क्या लगता है, खान साहब ये भी कहते हैं कि भाई जब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता तो आप एंड में 4 साल बाद एक बात ध्यान में रखें कि ये आप ऐसी बाजार की बात कर रहे हैं कि इस बाजार के बारे में मुझे कुछ पता नहीं होता। मौलाना साहब ये आप बताइए जो कि इस मालूमात वक्त देते हैं उसमें बात मौलाना करें। साहब मौलाना साहब ये बता दें कि कल एक खबर आई कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उसमें एक समरी आ रही है कि एक्सटेंशन की जगह दोबारा कायनाती का टर्म जो यूज हो रहा है, क्या आपकी हुकूमत जो है दबाव में है कि यार कोई नया रिव्यू आएगा तो मैं इसका पलटा ही बदल देगा, इसी रिव्यू के साथ में जारी रखेगा? बदकिस्मती से एक तो मैं ज़रा वजाहत कर दूं कि कुछ चीज़ें हैं कि जिसको इदारों ने वाज़े कर रहे हैं, हमने वाज़े नहीं कर रहे। चाहे किसी के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, चाहे तोशाखाने का मसला है, सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक के सामने आ रही हैं और उस पर तबसरे होते हैं। तो हमारी बात तो तबसरे की हद तक है, न हम ये हक रखते हैं कि किसी के बारे में एक फ़ैसला सादर कर दें और डिक्लेयर कर दें, नहीं हम इस बात का हक रखते हैं कि हम किसी की सीनियरिटी पे बहस करें, या सीनियरिटी के अलावा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की चॉइस हो तो भी उसका इख्तियार है, और मेरिट पे जांचना ये भी उसका इख्तियार है, आइन की रूह से कौन ज़्यादा हकदार है वो भी उन्होंने जांचना है। लिहाजा इस मामले को जितने भी आप सवालात करते जाएंगे उतना ही वो मसला वो आइन के हदूद से बाहर जाएगा। हमारी वो क़यादत जो मुल्क को हिसार देती है एक और एक दिफाई हिसार, उसको मुतनाज़ बनाने में हमें क्या दिलचस्पी है, क्यों हम उस पर बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। ये रुझान ख़त्म हो जाना चाहिए। मौलाना साहब ये बताइए कि मौलाना साहब ये बताइए कि ये लड़ाई तो बड़ों की चल रही है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन जिस चीज़ को आप लेकर आए थे इमरान की हुकूमत ख़त्म की वो महंगाई थी। इस वक्त महंगाई 30% से ऊपर जा चुकी है, डॉलर वहीं का वहीं खड़ा है, और उसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। हुकूमत में आपकी कोई चीज़ नज़र नहीं आई क्या कंट्रोल करने के लिए महंगाई के हवाले से? ना आप बोल रहे हैं ना हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दाम उठा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने इसकी बात पहले कह दी है कि जहाँ 3.5 साल की पॉलिसियों ने मुल्क को जिस भंवर में फंसाया है, जिस दलदल की तरफ ले गया है, मैंने अपनी कारकर्दगी आपको बता दी कि पॉलिसियाँ जो है अब भी बन रही हैं। पॉलिसियों ने ताल्लुकात में बेहतरी के रुख मुतय्यन कर दिए हैं, ग्रे से आप वाइट पे आ गए हैं। आपने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम रूस के साथ मुआहदे करेंगे, गैस के मुआहदात करेंगे, पाकिस्तानी मफाद के लिए हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को उस्तवार करेंगे। जहाँ जहाँ पर दोस्तों को हमसे दूर किया गया, या चाइना को दूर किया गया, या सऊदी अरब को दूर किया गया, या उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया गया, हम उनकी बहाली की तरफ जा रहे हैं। यही वो रुख है कि जिससे हम पाकिस्तान की मईशत को आगे बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि आपने अपने लॉन्ग मार्च में फरमाया था कि चोरी शुजात और परवेज़ इलाही साहब की मीटिंग के बाद कि जड़ काट दी गई है, उस बयान की एग्जैक्ट वजाहत और एक साथ छोटी सी बात और कि पॉलिटिकल एलीट जितनी भी है वो एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के बगैर कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल करती दिखाई नहीं देती। मैं एक बात आपसे अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जब चौधरी साहिबान आए थे मेरे पास तो एक बात तो ये उनके और हमारे दरमियान तय हुई थी कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। तो ये बात, इस पर एक नुक्ता तो बड़ा वाज़ेह है जो मैं आज पहली मरतबा आपके सामने कह रहा हूँ। मौलाना साहब बताइएगा कि करप्शन का बयानिया हर दौर में हर किसी ने उठाया है, अपनाया है, और सैफुर रहमान से लेके और हमने इस चेयरमैन नायब तक देखा है, सब सारा हमने देख लिया, लेकिन मसला ये है कि आज तक शफाफ तहकीकात क्यों नहीं हुई? क्यों बार बार सियासतदान जो है मुरद इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं, कटहरे में खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इल्ज़ामात भी सहते हैं, गालियाँ भी सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते? आज आपकी मखलूक मैं एक बड़ी वजाहत के साथ कह देना चाहता हूँ कि हमने हमेशा ये गलतियाँ की कि एक इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए हमने इस किस्म के इल्ज़ामात का सहारा लिया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा एहतियात के साथ बात की है और ये बात वाज़ेह की कि इदारे फैसले करके तबसरे की हद तक बातें होती रहती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर किसी पर ये लगा देना कि भाई आप चोर हैं, तय कर देना, करार दे देना कि आप चोर हैं, ये अदालतों ने और इदारों ने फैसला करना है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से फैसले आ गए हैं। तोशाखाने की बात इलेक्शन कमीशन ने की है, मैंने नहीं की है। अब अगर इदारे ने एक चीज़ जो है तहकीकात के बाद कह दी है तो
हमें कम से कम फिर उस इदारे पर एतमाद करना होगा। हाँ, अगर कोई अपील है जिसके बाद साबित हो जाता है कि वो फैसला गलत था, तो ज़ाहिर है फिर भी हमने इदारों की तरफ देखना है। इदारे तभी तक़वियत लेंगे और तभी इदारों पर एतमाद बढ़ेगा जब हम सियासत से और मफादात से बारातर होकर फैसला करेंगे। मुश्किल ये होती है कि जनरल मुशर्रफ ने नेब का इदारा बनाया, साफ साफ नज़र आ रहा था कि जो उसकी माशाल्लाह की हिमायत नहीं करेगा उसी को शिकंजे में जकड़ा जाएगा, और वही हुआ। और यही वजह है कि नेब पर एतमाद नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर आप हमारी बात सुने कि आज हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था कि उसी नेब को इस्तेमाल करके हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करते। बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, लेकिन हमने उसको इंतकामी इदारा बनाने की बजाय इस्लाहात करके उसमें तरमीम कर दी। और वो जो एक इंतकामी तौर पर इस्तेमाल होता था, अगर हम इंतकाम की सियासत करते तो हम जू का तू नेब को रखते, और आज किसी को भी गिरफ्तार करके 90 दिन तक तो कोई पूछ भी नहीं सकता था उसका जी। लेकिन वो सारी चीज़ें पर हमने अपने खुद काटे हैं, इसीलिए कि इंसाफ का तकाजा यही। सर, आपने खुद इदारों की बात की कि इदारों ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। क्या सर अब इमरान खान कहीं से लाडला है, उसके खिलाफ हुकूमत क्यों कार्रवाई करने से इज्तनाब कर रही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? सर मेरे ख्याल में जितना जितना आप लोग ये सवाल करते हैं ना जी, तो इतना इतना इस पॉलिसी को जाने दे, रोज रोज एक्सपोज होता चला जाए ना। ये गड़ी वाला मामला है या इसके खिलाफ आप फांसी अदालत में जाएंगे? क्या ये गड़ी जो अदालत में जाएंगे? नहीं, अदालत में तो है सारी चीजें। मौलाना साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को किसके रहम करम पे छोड़ा हुआ है? बात यह है कि पिछली हुकूमत में ये सब कुछ क्यों नहीं था और आज क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, एक दिन ये बात सामने आएगी इंशाअल्लाह। आप मुतमईन रहें। क्यों है ये चंद दिन थोड़ा इंतजार कर लें, ये बात सामने आ जाएगी। मौलाना साहब, सूद के हवाले से एक अहम कामयाबी है कि हुकूमत ने पिटीशन वापस लेने का कहा, लेकिन 28 दीगर दरखास्तें हैं वो भी उसी मौक़िफ़ के साथ मौजूद हैं। स्टेट बैंक जिनको NOC देता है, मैं गुजारिश करूं जी, जिस वक्त स्टेट बैंक वापस ले लेगा, जिस वक्त नेशनल बैंक वापस ले लेगा, बाकी गैर मुअस्सर हो जाएंगी जी, नंबर एक। दूसरा ये कि इस वक्त पाकिस्तान लेवल पर एक कौमी सतह का सेमिनार मुनक़द किया जा रहा है कराची में, और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब जो हैं उसके दाई बनेंगे। उसमें उलमाए किराम भी होंगे जिनको इस्लामी मईशत पर कुदरत हासिल है, और उसमें हमारे कारोबारी तबका मुख्तलिफ जो मुल्क के अंदर पाकिस्तान लेवल पर है या इलाकाई लेवल पर जो हमारे चैम्बर्स हैं कॉमर्स के, उनके नुमाइंदगान भी शिरकत करेंगे, और इस सारी सूरत हाल पर वो तजावीज़ भी मुरतब करेंगे और हुकूमत को एक रहनुमाई भी देंगे कि मज़ीद जो इक़दामात आपने करने हैं वो किस तरह करने हैं और क्या क्या करने हैं। इंशाअल्लाह। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।